ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق چیئرمین یونین کونسل مٹھیال آصف علی خان صاحب۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ کون سے وہ عوامل ہیں جو کھنڈا گروپ سے علیحدگی کا سبب بنے۔ جی جناب۔ میں آپ نے سوال کیا کہ کھنڈا گروپ کو کیوں ہم نے چھوڑ دیا، تو کھنڈا گروپ میں چھٹی پشت تھا۔ میرے چچا مجھے بتایا کرتے تھے، سابقہ چیئرمین سردار عبدالرؤف خان صاحب، کہ ہمارے آبا و اجداد کھنڈا گروپ سے وابستہ تھے۔ تو حالات ایسے بن گئے تھے کہ کچھ سیاست میں سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہمارا جو تعلق تھا، اصل جو بیس تھا، وہ ملک محمد اقبال خان صاحب سے تھا۔ ان کے ہر گاؤں میں اپنے چند لوگ تھے، چند دوست تھے، جن کو وہ پرائرٹی دیتے تھے اور ان کی بات سنتے تھے۔ ملک علی یار خان صاحب میرے محترم تھے، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، میرے لیے بہت ہی محترم ہے، ہم ان کو چچا کہتے تھے، ایسی بات نہیں ہے، سیاست ایک علیحدہ چیز ہے۔ وہ میرے لیے نہیں بلکہ پورے علاقے کے لیے قابل قدر انسان تھے، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ جب بھی بلدیات آیا تو میرے چچا سردار عبدالرؤف خان وہ حصہ لیا کرتے تھے، اور ہر دفعہ الحمدللہ وہ خدمت لوگوں کی کرتے تھے، اسی وجہ سے ہر دفعہ وہ ممبر بنتے تھے۔ ایک دفعہ یعنی جتنے الیکشن ہوئے تو آ رہے ان کے یہ چیئرمینی جو ہے یہ ہمارے لیے کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ میرے چچا ایک دفعہ وائس چیئرمین رہے، دوسری دفعہ وہ چیئرمین رہے، پہلے والد صاحب تھے، پھر اس کے بعد مٹھیال کا چیئرمین کوئی نہیں آیا، وہ آئے ہیں تو سردار عبدالرحمن خان مرحوم، جن کو ہم ماموں کہتے تھے، وہ آئے تھے۔ تو یہ چوتھا چیئرمین میں ہوں۔ تو اس کا پہلا چیئرمین اللہ نے مجھے عزت دی، میرے برادری نے، میرے لوگوں نے، میرے دوستوں نے محنت کی، میں خود بھی ایک طریقہ ہے جو خدمت کا جذبہ ہے، تو اللہ نے کامیابی دی۔ آپ کا سوال کی طرف آتا ہوں، تو میں نے اپنے چچا جان کو کہا تھا کہ حالات ایسے بن چکے ہیں کہ اب لوگ نوکریاں مانگتے ہیں کہ ہمیں جناب نوکریاں، ووٹ دیتے ہیں بی ڈی ممبر کو نوکریاں۔ تو میں مذاق میں نے کہا ملک صاحب ہم کو نوکریاں نہیں دیتے تو آپ چھوڑ دیں۔ ہم نے ایک الیکشن نہیں لڑا، اس کے بیچ مس کر گئے۔ تو سچی بات ہے، لوگوں نے مس گائیڈ کیا ملک علی یار خان صاحب کو، تو ان کو یہ کہا گیا کہ اب سردار عبدالرؤف خان کے ساتھ اب برادری نہیں رہی۔ خوش آمدی لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے ڈی گریڈ کیا، تو دکھ ہوا۔ میں خود ملک صاحب سے گیا تو ایک کام بھی تھا، کام کہا تو انہوں نے اس کو اگنور کیا، یعنی جیسے کوئی جو پہلے جس طرح ملا کرتے تھے ویسے نہیں ملے، دل میں آیا۔ حالانکہ میں سیاست کے خلاف تھا، کبھی بھی نہیں۔ تو پھر اس وقت ٹائم تھا، پہلا الیکشن برادری کے ایک بندہ بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ میں ملک گروپ میں ہوں اور آپ آزاد کسی گروپ میں لڑیں گے تو میں آپ کو چوروں کی طرح ووٹ دوں تو یہ اچھی بات نہیں۔ تو میں نے وہ دونوں بھائی تھے ہم، میرے بڑے بھائی سردار صفدر علی خان صاحب جو اٹک میں رہتے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں چچا نے کہہ دیا ہے تو اب ہم الیکشن نہیں۔ جن دوستوں کو کہا بھی تھا تو ان کو سے بھی معذرت کی کہ میں یہ الیکشن نہیں لڑ رہا۔ پھر وہ ٹنور ختم ہوا تو دوسرا آ گیا، تو دوسرے میں اتنے میں ہماری، کیونکہ وہ دل میں تو تھا، ملک صاحب نے بہت ہی پھر اگنور کر دیا، تو میں تو جاتے ہی نہیں ہوں، کام نہ ہو تو کسی کے پاس بھی نہیں جاتا۔ اب میرے قائد ہیں میجر طاہر صادق صاحب، سب جانتے ہیں، کوئی کام ہوتا ہے تو میں بالکل حاضری دیتا ہوں، ان کا احترام ہے، دل میں ہے، اور انہی کا دیے کچھ سبق ہے، کچھ اپنے خاندان والوں کا ہے جو خدمت خلق کا جذبہ دل میں ہے۔ تو میں نے پھر اس وقت آزاد الیکشن لڑنے کا سوچا، اور دوستوں کو جو بھی اپنے گھر کے دو بندے تھے تین، ان سے میں نے کہا کہ میں نہیں۔ تو مجھے کہا گیا کہ آپ میجر گروپ میں الیکشن لڑیں۔ میجر صاحب نے بے انتہا کام یہاں پہ کیے جس کی مثال نہیں ملتی، لیکن میں کیونکہ اندر سے ایک چیز تھی، ایک جذبہ تھا، تو میرے دل میں یہ خیال ہے کہ میں لوگوں کی اتنی خدمت کرتا ہوں، کیا مجھے بھی یہ کچھ رسپانس دیں گے؟ تو الحمدللہ میں آزاد الیکشن لڑا، اور میں نے یونین کونسل ٹاپ کی تھی۔ تحصیل کا ہونے لگا الیکشن، تو ملک صاحب خود تو نہیں آ سکتے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو اب میرے مخالف تھے،
بھائی ہیں ہم، سیاست اپنی جگہ چودھری ارشد صاحب، تو وہ ان کو ملک شہریار کو ساتھ لے کے آئے کہ جی ووٹ ہمیں دیں. میں نے کہا جی ووٹ میں نہیں دے سکتا آپ کو. الحمدللہ آزاد کونسل اس وقت منتخب ہوا. دل میں تو تھا ہی تھا کہ میجر کو میں جوائن کروں گا، لیکن دوستوں سے مشاورت کی کہ یار ہم اگر میں تنہا ایسے بیٹھا رہوں یا دوسرے گروپ کو اپنے جو سابقہ ہیں انہیں تو پتہ چل گیا کہ نہیں سردار عبدالرؤف خان کی ووٹ ہے، یہ غلط ہے، یہ انہی کی ووٹ تھی. تو یہ ہمارا جدی پشتی ایک آ رہا ہے یہ خدمت خلق. تو اس لیے تو کھنڈا کو چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اگنور کیا، اور پھر میرے مخالفین جو تھے یا چچا کے جو مخالفین تھے ان کو وہ پرائرٹی دینے لگے، جس وجہ سے چھوڑ کے پھر میں میجر گروپ میں آ گیا. ٹھیک ہے. میجر گروپ میں شامل ہو کر کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ میجر گروپ میں شامل ہو کے میں خوشی محسوس کرتا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ میجر صاحب کی اور میری طبیعت بہت ملتی ہے. وہ بڑے لوگ ہیں، بڑے آدمی ہیں، وہ میں ان کی برابری نہیں، لیکن ایک طبیعت کے مطابق کہہ رہا ہوں، قومیت کے لحاظ سے ان کا بھی جذبہ ہے خدمت خلق، اور میرا بھی یہی ماٹو ہے کہ خدمت خلق. میں میجر کا بیٹا ہوں، وہ میجر ہے، میں بھی آرمی کو یعنی لائک کرتا ہوں، اور ان کی جو چیزیں مجھ میں کمی تھیں تو بہت کچھ میں نے میجر صاحب سے سیکھا ہے، اور ان کے احسانات بھی ہیں. بعد میں ایک ورکر ہوں، میجر گروپ کا ہوں. میجر صاحب آج پی ٹی آئی میں ہیں، میں ہوں، کل نہیں ہوں گے، میں نہیں ہوں. میرا جینا مرنا میجر صاحب سے ہے اپنی زندگی میں. تو میجر صاحب کے اچھے کاموں کی وجہ سے میں نے میجر صاحب کو جوائن کیا. ٹھیک ہو. میجر گروپ میں آ کر آپ کو بہت پذیرائی ملی، اس کا سبب کیا ہے؟ میجر صاحب کو میں نے جو بھی کام کہا الحمدللہ ناجائز آج تک کبھی کہا بھی نہیں. تو میری ایک اپنا یعنی دل کے اندر ایک چیز ہے کہ میں وہ کام کرتا ہوں جس میں 10 بندوں کا فائدہ ہو، اور یہ میں اپنے دوستوں کو بھی کہتا ہوں، وہ کام کرو جس میں 10 بندوں کا فائدہ ہو، وہ کام مت کرو جس میں ایک کا فائدہ ہو. آپ کے مد مقابل چودھری ارشد کھنڈا گروپ سے تعلق رکھتے ہیں. آپ میں کون سی خوبی ہے کہ عوام آپ کو پسند کرتی ہے؟ لوگوں کا مجھ پہ اعتماد تھا. میں رفائی کام شروع سے کرتا ہوں. یہ میرے اگر آپ بعد میں اس کو چیک کریں، یہ مسجد میں نے بنائی ہے لوگوں کے مخیر حضرات کی تعاون سے. ابھی اپنی قبرستان کے میں نے جنازہ گاہ وہاں پہ درخت تھے 9.5 لاکھ کے، وہ میں نے بیچے ہیں. میری ایک ٹیم ورک ہے، میں نہیں، انہوں نے مجھے بڑا بنایا، لیکن مشاورت ہے میری. تو وہ انشاءاللہ جلد ہی انشاءاللہ میری یہ وہ پرائرٹی پہ ہے کہ میں نے اس دن میجر صاحب سے بھی کہا ہے، اور اپنے ملک جمشید صاحب سے بھی میں نے کہا، MP صاحب سے میں نے کہا ہے کہ ہر جگہ بن رہی ہیں گورنمنٹ کے فنڈ سے، تو یہ جنازہ کا مجھے بنا کے دیں. موجودہ حکومت نے بلدیاتی نظام کی بساط بہت جلد لپیٹ دی، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ غلام شبیر صاحب آپ نے ایسا سوال کیا کہ دل پھٹ رہا ہے. پہلے الیکشن ہم جیتے، 1 سال تک نون لیگ والوں نے حلف نہیں لیا ہم سے، سپریم کورٹ کے زور پہ حلف لیا گیا. سال کے بعد سال 6 مہینے ان کے 6 مہینے ان کا فنڈ وغیرہ جو بھی آتے تھے، لیکن اختیارات کوئی نہیں تھے. انہوں نے جو 13ویں ترمیم کر دی تھی اس وجہ سے ہمارے پاس کوئی اختیارات نہیں تھے، نہ ہی ہمیں فنڈ مل رہے تھے. تو یہی دعا کرتے رہے کہ یا اللہ اپنی حکومت آئے تو ہم یہ کر دیں گے. جیسے باتیں ہوتی ہیں گاؤں میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. جس طرح عمران خان صاحب کا ویژن تھا جو سنتے تھے، اس کے بہاف پہ ہم بھی لوگوں سے وعدہ کرتے تھے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. لیکن افسوس، صد افسوس کہ عمران صاحب جو بھی مشیر تھے انہوں نے غلط ان کو مشورہ دیا. ہمارے اختیارات کچھ بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنی 1.5 سال رہا ہوں اپنی یونین کونسل کے. تقریباً میں نے صرف یونین فنڈ سے 30-35 لاکھ کے کام کروائے، جو 3 لاکھ روپے ہمیں منتھلی ملا کرتا تھا، جس میں وہ تنخواہیں تھیں، دوسرا جو بھی اخراجات ہوتے تھے یونین کونسل کے، تو اس میں 2-1.5 لاکھ روپے ہمیں بچ جاتا تھا.
تو وہ اکٹھے ہوتے ہوتے 6 ماہ کے بعد 20-25 سال کام کرتے تھے. پھر اسی طرح تو میں نے 2-3 اسٹیپ میں کام کیا, اور ڈسٹرکٹ کونسل سے بھی الحمدللہ چیئرپرسن نے, میز صاحب نے بھرپور ہماری جتنے بھی چیئرمین, یہ نہیں کہ مخالف, جتنے بھی چیئرمین تھے ان کو فنڈ دیے گئے. کچھ ایسی جگہ تھی, یہ میں 100% نہیں, 1-2 جگہ ایسی بھی تھی تو جہاں پہ فنڈ نہیں پہنچ سکے لیکن عوام کو ملی ہے ریلیف. تو بات کر رہا ہوں اس حکومت کی, اگر یہ کچھ بھی نہ دیتے نا تو اسی طرح ہمارے 5 سال گزر جاتے نا تو ہم کسی کے سامنے جا کے ووٹ مانگ سکتے تھے. اب ہم نہیں مانگ سکتے, ہم کیسے کس منہ سے جائیں؟ جو کام ہم نے کروائے شروع کیے تھے, ایک کا کام ہوا ہے 10 ناراض ہیں کہ مجھے تم نے نہیں دیا اور اس کو دے دیا. حالانکہ میں تو اجتماعی کام کر رہا تھا, جو بلدیات کی سارا نظام ختم کر کے میں کہہ رہا ہوں کہ انتہائی بڑا ظلم کیا ہے عوام پہ. اس میں قطن بلکہ ہم کیس لڑ رہے ہیں, بجلی کے بہت سارے کیس تھے جو کہ اس وقت اسٹے کر دیے گئے. میجر صاحب نے ذاتی طور پہ وہ پٹ اپ کیا اور کورٹ میں گئے کہ یہ ڈسٹرکٹ کونسل کا فنڈ تھا اور وہ ہم جو الیکٹڈ ممبران تھے انہوں نے دیا ہے. ایسے ڈی سی صاحب کو برے لفظوں سے یاد کریں گے کہ انہوں نے سب منجمد کیے اور وہ کوشش کی کہ وہ فنڈ نکال کے اور جو چمچے ہیں ان کو دیا جائے. تو وہ الحمدللہ ابھی کیس نزدیک پہنچ ہوگا, وہ ریلیز ہو جائیں گے جو ہمارے کام ہے تو انشاءاللہ. آنے والے بلدیاتی نظام کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, میرا تو جو بلدیات کا نظریہ ہے, میں تو عوامی بندوں اور خدمت خلق کرنے والا ہوں. کوئی بھی نظام ہو, اب کہہ رہے ہیں کہ اختیارات دیں گے, یہ کریں گے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں جو اختیارات ہمارے پاس تھے, اب یہ کہتے ہیں نا الیکشن بہت مشکل سے لڑا جاتا ہے, ہم برادری والے لوگ ہیں, آپس میں ناراضگیاں ڈالتے ہیں, ایک ہی باپ کی اولاد ہیں ہم, خاص کر مٹھیال, بسال, تھٹت مل, یہ بہت سارے, اور بسال سیر فہرست ہے جہاں پہ بہت ٹینشن ہوتی ہے برادریوں میں. لیکن میں کیونکہ اپنی بات کر رہا ہوں, اور اپنی کروں تو ہمارے ساتھ انتہائی ظلم ہوا کہ برادریوں کے ناراض بھی کیا اور ہم ان کی کوئی خدمت بھی نہیں کر سکے. آنے والا نظام کیسا ہوگا کس نے دیکھا ہے؟ کہ وہی ہے مشرف والا ہے, جیسے وہ سارے ممبر الیکٹ ہوئے تھے, 6 کونسلر تھے, ناظم والا پہلا جو نظام تھا وہی اس کو کر رہے ہیں. تو ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے عمران خان نے. میں تو عمران خان کو کہوں گا, اپنے جو پرائم منسٹر ہیں ان کو, کہ یہ ضلعی حکومتیں انہوں نے ختم کر کے انتہائی مایوس بھی کیا ہے اور عوام سے بہت بڑا ظلم کیا. ناظرین, یہ تھے آصف علی خان صاحب, سابق چیئرمین یونین کونسل مٹھیال. مجھے دیجیے اجازت اٹریکٹیو نیوز سے. اللہ حافظ.